پیدا ہوتے ہی انسان ایک دوڑ میں شامل ہو جاتا ہے، کامیابی کی دوڑ۔ اگر جیت گیا تو نسلیں سنور جاتی ہیں، اگر ہار گیا تو غربت کا سلسلہ نسلوں تک چلتا ہے۔ فرق میدان کا نہیں، طریقے کا ہوتا ہے۔ کامیاب لوگوں کے لیے زندگی ایک کھیل ہے، جبکہ ناکام لوگوں کے لیے یہی زندگی ایک نہ ختم ہونے والی جنگ۔ یہی میدان ہے، لیکن نتیجہ بدلتا ہے، حکمت عملی سے، تیاری سے اور انداز فکر سے۔ اسی لیے اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں 12 آزمودہ نسخے، وہ اصول جو اس لڑائی کو جیتنے میں آپ کے ہتھیار بن سکتے ہیں۔ محرک چینل میں دلچسپی لینے والوں کو خوش آمدید۔ یہ محرک وہ چینل ہے جہاں مستقبل کے تمام کامیاب لوگوں کو مزید کامیابیوں کی تحریک ملتی ہے۔ بس ان کو 2-3 بار سن لیجئے اور دیکھیے کہ آپ کے سوچنے، لڑنے اور جیتنے کا انداز کیسے بدلتا ہے۔ تو آئیے ان نسخوں کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں اور اپنے ذہن میں نقش کر لیتے ہیں۔ نسخہ نمبر 1۔ جب انسان کی زندگی میں کوئی بڑا مقصد ہوتا ہے تو وہ اسے حاصل کرنے کے لیے پوری توانائی کے ساتھ میدان میں اترتا ہے۔ راہ میں حائل رکاوٹیں، تکالیف اور ناکامیاں صرف وقتی ہوتی ہیں، کیونکہ اس کے ذہن میں صرف ایک چیز ہوتی ہے، مقصد۔ جو لوگ زندگی کو صرف گزارنے کی بجائے اس کا مطلب ڈھونڈتے ہیں، وہی زندگی کی جنگ بھی جیتتے ہیں۔ ان کے لیے مشکلیں رکاوٹ نہیں بلکہ سیڑھیاں بن جاتی ہیں۔ اصل میں جذبہ وہ طاقت ہے جو تھکے ہوئے قدموں کو پھر سے اٹھا دیتا ہے، مگر یہ جذبہ تب ہی پیدا ہوتا ہے جب مقصد اتنا واضح اور دل سے جڑا ہوا ہو کہ آپ کو اپنی جان کی بازی لگانے سے بھی گریز نہ ہو۔ اگر آپ اپنے مقصد کو پا کر خوشی سے جھوم اٹھیں تو سمجھ لیجئے کہ وہی آپ کا اصل خواب تھا۔ لیکن اگر کسی مقام پر پہنچ کر آپ کا دل بجھ جائے تو رک کر دوبارہ جائزہ لیں، شاید وہ مقصد آپ کا تھا ہی نہیں۔ بڑھو، جان کی بازی لگا کر بڑھو، چٹانوں کو پیچھے ہٹا کر بڑھو۔ نسخہ نمبر 2۔ زندگی صرف سانس لینے کا نام نہیں بلکہ جوش اور ولولے سے جینے کا عمل ہے۔ اگر آپ کی آنکھوں میں کوئی خواب نہیں، دل میں کوئی جذبہ نہیں اور قدموں میں کوئی تحریک نہیں تو آپ میں اور زمین پر پڑی ہوئی ایک بے جان لاش میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ وہ شخص جو زندہ ہے مگر کسی مقصد، کسی ولولے اور کسی امید کے بغیر، در حقیقت وہ زمین پر موجود ایک خاموش مزار ہے۔ زندگی وہی ہے جس میں روشنی ہو، حرکت ہو اور کچھ کر گزرنے کا جنون ہو۔ تحقیق بھی یہ بتاتی ہے کہ جو لوگ مقصد، جذبہ اور عزم کے ساتھ جیتے ہیں وہ نہ صرف طویل عمر پاتے ہیں بلکہ ان کی ذہنی اور جسمانی صحت بھی بہتر ہوتی ہے۔ زندگی کو ایک شعلہ بنائیں جو اندھیرے کو جلا دے۔ آپ کا دل تبھی دھڑکتا ہے جب اس میں امید اور ارادے کی روشنی ہو۔ جیسے زمین پر چمکتا سورج دن کو روشنی بخشتا ہے، ویسے ہی دل میں بیدار ولولہ انسان کو با مقصد زندگی عطا کرتا ہے۔ کامیابی صرف ہنر سے نہیں بلکہ جذبے سے جنم لیتی ہے۔ بنو مہر اور جگمگا کر بڑھو، نیا ولولہ دل میں لا کر بڑھو۔ نسخہ نمبر 3۔ انسان کی زندگی میں خیالات وہ بنیاد ہوتے ہیں جو اس کے رویے، فیصلے اور قسمت تک کو تشکیل دیتے ہیں۔ ہم ہر لمحہ کچھ نہ کچھ سوچتے رہتے ہیں اور ان سوچوں کی نوعیت، مثبت یا منفی، ہماری کیفیت اور نتائج پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ جو لوگ منفی خیالات کو روکتے نہیں وہ آہستہ آہستہ انہی خیالات کے دائرے میں مقید ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ مثبت سوچنے کی شعوری کوشش کرتے ہیں وہ اپنی زندگی کی سمت بدلنے لگتے ہیں۔ اگر آج کا دن آپ کو بہتر نہیں لگ رہا تو یہ صرف آپ کے خیالات کی عکاسی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ نے صبح اٹھ کر خود سے کہا کہ یہ دن اچھا نہیں گزرے گا تو آپ کا ذہن اسی سوچ کو پورا کرنے میں مصروف ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ طے کریں کہ آپ کا دن اچھا ہوگا تو آپ کے خیالات، فیصلے اور اعمال اسی مقصد کے گرد گھومنے لگیں گے۔ یاد رکھیں، مثبت سوچنا ایک عادت ہے جو مسلسل مشق سے پیدا ہوتی ہے۔ جب یہ عادت
پختہ ہو جائے تو آپ کا ذہن خودکار طور پر روشن پہلو دیکھنے لگتا ہے اور تبھی زندگی میں حقیقی تبدیلی جنم لیتی ہے۔ خیالات مثبت سے قسمت بدل، خیالات مثبت سے قسمت بدل، خیالات منفی سلا کر بڑھو۔ نسخہ نمبر 4، کامیابی کی راہ کبھی سیدھی اور ہموار نہیں ہوتی۔ یہ سفر ایک پہاڑ کی چڑھائی جیسا ہوتا ہے، جہاں ہر قدم پر ہمت، صبر اور حوصلے کی آزمائش ہوتی ہے۔ بعض اوقات جب تھکن حد سے بڑھ جائے تو سانس لینا بھی دشوار محسوس ہوتا ہے، مگر یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ کی اصل آزمائش شروع ہوتی ہے۔ راستے میں اگر رکاوٹ آئے یا کوئی ٹھوکر لگے تو یہ فیصلہ کرنا کہ رک جانا ہے یا واپسی کا سفر اختیار کرنا، یہی سب سے بڑی غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ تھک جانا فطری ہے، لیکن ہار مان جانا آپ کا انتخاب ہوتا ہے۔ تھکنے پر رکیں، دم لیں، خود کو دوبارہ سنبھالیں، لیکن ہار نہ مانیں۔ اپنی ہمت کو دوبارہ زندہ کریں، چاہے اس کے لیے آپ کو کچھ نیا سیکھنا پڑے، کتابیں پڑھنی پڑے یا قریبی دوستوں سے مشورہ لینا پڑے۔ یاد رکھیں، رکاوٹیں ہمیشہ آتی ہیں، لیکن ان پر قابو پانا ہی اصل کامیابی ہے۔ زندگی وہی جیتتا ہے جو سفر مکمل کرنے کا عزم رکھتا ہے، چاہے راستہ کتنا ہی کٹھن کیوں نہ ہو۔ کبھی چلتے چلتے جو پاؤں رکیں، کبھی چلتے چلتے جو پاؤں رکیں تو پھر اپنی ہمت بڑھا کر پڑھو۔ نسخہ نمبر 5، غصہ ایک تیز دار چھری کی مانند ہوتا ہے۔ یہ نہ صرف دوسروں کو زخمی کرتا ہے بلکہ آپ کی اپنی ذہنی اور جسمانی صحت کو بھی متاثر کرتا ہے۔ یہ طاقتور جذبہ اسی وقت فائدہ مند ہو سکتا ہے جب اسے سمجھ بوجھ اور ضبط نفس کے ساتھ قابو میں رکھا جائے۔ جدید تحقیق اس بات پر متفق ہے کہ صرف ذہانت، IQ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ آج کے دور میں ایک شخص کے جذبات پر قابو پانے کی صلاحیت یعنی جذباتی ذہانت EQ کہیں زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ EQ کا مطلب ہے آپ خود پر، اپنے رد عمل پر اور دوسروں کے جذبات پر مؤثر طریقے سے قابو پا سکیں۔ جذباتی ذہانت ہمیں سکھاتی ہے کہ کب خاموش رہنا ہے، کب بات کرنی ہے، کب فیصلہ لینا ہے اور کب لمحے کو گزار دینا ہے۔ اگر آپ اپنے غصے، مایوسی یا پریشانی جیسے جذبات کو پہچان کر ان پر قابو پا لیتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کی دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ یہی صلاحیت آپ کو مشکل حالات میں بھی فاتح بناتی ہے۔ بدل دو یوں تم ہار کو جیت میں، بدل دو یوں تم ہار کو جیت میں، کہ غصے کو اپنے چبا کر بڑھو۔ نسخہ نمبر 6، دنیا کسی ناکام انسان کو یاد نہیں رکھتی جب تک کہ وہ اپنی ناکامی کو کامیابی میں تبدیل نہ کرے۔ لوگ صرف انہیں یاد رکھتے ہیں جنہوں نے ناممکن کو ممکن بنایا ہو، جو ٹھوکر کھا کر گرے مگر دوبارہ کھڑے ہو کر اس نے اپنی راہ خود تراشی ہو۔ زندگی کی اصل خوبصورتی بھی یہی ہے، اپنی ناکامیوں سے سیکھ کر ایسی کہانی لکھنا جو دوسروں کے لیے مشعل راہ بن جائے۔ اگر آپ کی جدوجہد کا سفر کسی عظیم کامیابی پر ختم ہوتا ہے تو آپ کی ناکامیاں خود ہی بے معنی ہو جائیں گی۔ آپ کا انتخاب ہے کہ آپ دوسروں کے لیے مایوسی کی مثال بنے یا امید کا چراغ۔ آپ کا ایک قدم، ایک فیصلہ آپ کی پوری کہانی کا رخ بدل سکتا ہے۔ یاد رکھیں، دنیا انہیں ہی یاد رکھتی ہے جو وقت کے دائرے میں گم نہیں ہوتے، بلکہ اپنے اندر وہ عزم اور حوصلہ پیدا کرتے ہیں جو انہیں عام لوگوں سے ممتاز بنا دیتا ہے۔ آپ کوئی کارنامہ انجام دے سکتے ہیں، کوئی ایجاد کر سکتے ہیں، کوئی دریافت دنیا کو دے سکتے ہیں، بس اپنے اندر کی روشنی کو پہچاننے کی دیر ہے۔ زمانہ تمہیں یاد کرتا رہے، زمانہ تمہیں یاد کرتا رہے، کہانی کچھ ایسی بنا کر پڑھو۔ نسخہ نمبر 7، جب آپ کامیابی کی طرف سفر کا آغاز کرتے ہیں تو صرف منزل ہی آپ کا امتحان نہیں لیتی، بلکہ راستے میں آپ کے ارد گرد موجود لوگ بھی آزمائش بن جاتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کے سب سے بڑے حاسد وہی ہوتے ہیں جو بظاہر آپ کے دوست ہوتے ہیں۔ ان کی مسکراہٹ میں مخلصی کم اور حسد زیادہ ہوتا ہے۔
ایسے لوگ آپ کی کامیابی سے خائف ہوتے ہیں، مگر آپ کے قریب رہ کر خود کو آپ کا خیر خواہ ظاہر کرتے ہیں۔ وہ آپ کو سست، ناکام یا غیر موزوں مشورے دے کر پٹری سے اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو ان کی نیت سمجھنے کے لیے اپنی آنکھوں سے نہیں، اپنے دل اور دماغ کی بینائی سے کام لینا ہوگا۔ ضروری نہیں کہ ہر مسکراہٹ خلوص کی علامت ہو۔ کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جو وقت پر پہچان لے کہ کون اس کے ساتھ ہے اور کون صرف اس کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اپنی نظریں کھلی رکھیں اور تعلقات میں فاصلہ اختیار کریں تاکہ کوئی دشمن نما دوست آپ کی محنت پر پانی نہ پھیر سکے۔ بنے دوست تیرے جو دشمن نما، بنے دوست تیرے جو دشمن نما، نظر ان سے اپنی بچا کر پڑھو۔ نسخہ نمبر 8، امید انسان کی زندگی کا سب سے روشن چراغ ہے۔ جب یہ چراغ جلتا ہے تو اندھیری راتیں بھی روشن ہونے لگتی ہیں، اور جب یہ بجھ جائے تو دن بھی سیاہ دکھنے لگتے ہیں۔ انسان کی قوت ارادی کا دار و مدار اسی امید پر ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کے دل میں کامیابی کی آس باقی ہو تو وہ ہر ناکامی کو ایک سیڑھی بنا کر آگے بڑھتا ہے، لیکن اگر دل سے امید کا دیا بجھ جائے تو انسان اندر سے شکست کھا جاتا ہے، چاہے وہ ظاہری طور پر کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو۔ زندگی میں اکثر ہمیں بظاہر شکست کا سامنا ہوتا ہے، لیکن اگر ہمارے دل میں آس کا چراغ روشن ہو تو وہی شکست ہمیں کامیابی کے قریب لے جاتی ہے۔ امید وہ کشتی ہے جو ہمیں مایوسی کے سمندر سے پار لے جاتی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں امید کو زندہ رکھیں تو ہر ناممکن بھی ممکن بن سکتا ہے۔ امید نہ صرف جینے کا حوصلہ دیتی ہے بلکہ ہمیں ہماری خواہشات کے اصول تک پہنچانے کی طاقت بھی فراہم کرتی ہے۔ سبھی خواہشیں پوری ہو جائیں گی، سبھی خواہشیں پوری ہو جائیں گی، دیا آس کا گر جلا کر پڑو۔ نسخہ نمبر 9، کامیابی کا سفر اکیلے طے نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسی منزل ہے جس تک پہنچنے کے لیے ہمیں دوسروں کے ساتھ مل کر چلنا پڑتا ہے۔ اکیلے دوڑنے سے وقتی کامیابی تو حاصل ہو سکتی ہے، لیکن پائیدار اور مکمل کامیابی صرف تب ممکن ہے جب ہم ایک ٹیم کے طور پر کام کریں، دوسروں کی مدد لیں اور وقت آنے پر ان کی مدد کو قبول بھی کریں۔ اصل طاقت صرف خود پر بھروسہ کرنے میں نہیں بلکہ یہ سمجھنے میں ہے کہ کامیابی کا انجن تبھی چلتا ہے جب ہر پرزہ اپنی اپنی جگہ درست ہو۔ ہر انسان اپنی ذات میں مکمل نہیں ہوتا۔ ہمیں دوسروں کی مہارت، تجربے اور جذبے سے سیکھنا اور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کامیابی کا راز صرف ٹیلنٹ یا محنت میں نہیں بلکہ اس سمجھ میں ہے کہ کب ہمیں خود آگے بڑھنا ہے اور کب کسی کا ہاتھ تھامنا ہے۔ اگر آپ اپنے کام، اپنی ٹیم اور اپنے خاندان کو ساتھ لے کر چلیں تو وہ خواب بھی ممکن ہو سکتے ہیں جو اکیلے محض ایک خیال تھے۔ اکیلے نہ ہوگے کبھی کامیاب، اکیلے نہ ہوگے کبھی کامیاب، ہر ایک کو تم اپنا بنا کر بڑھو۔ نسخہ نمبر 10، کامیابی کا سفر ایک مسلسل دوڑ ہے۔ یہ وہ کھیل ہے جس میں رکنے کی گنجائش نہیں۔ جب ایک بار آپ اپنے مقصد کی جانب قدم بڑھاتے ہیں تو رکنا نہیں، کیونکہ رک جانا دراصل پیچھے ہٹنا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں تھکن، مایوسی اور پریشانی آپ کو دبوچنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اصل کھلاڑی وہی ہوتا ہے جو تھوڑا سانس لے کر دوبارہ میدان میں اترتا ہے۔ زندگی میں بہت سے مقام ایسے آتے ہیں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ اب آگے بڑھنا ممکن نہیں، لیکن یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جب ہمیں رکنے کی بجائے خود کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ سست ہونا غلط نہیں، تھک جانا بھی انسانی فطرت ہے، لیکن ہار مان لینا زندگی کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اگر آپ کو کبھی رکنا پڑے تو اسے مکمل ہار نہ سمجھیں بلکہ اسے اپنی توانائی بحال کرنے کا وقفہ سمجھیں۔ بس یہ یاد رکھیں، مقصد واضح ہو، ارادہ پختہ ہو اور قدم مستقل ہوں تو کامیابی ضرور آپ کا مقدر بنتی ہے۔ نہ رستے میں اکھڑے تیری کوئی سانس، نہ رستے میں اکھڑے تیری کوئی سانس، زمین پر قدم یوں جما کر پڑو۔ نسخہ نمبر 11، محنت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک جسمانی اور دوسری ذہنی۔ اکثر لوگ جسمانی محنت تو کر لیتے ہیں، لیکن اصل چیلنج تب آتا ہے جب ذہن کو آمادہ کرنا پڑے۔ جسمانی مشقت ایک حد تک کارآمد ہے، لیکن جب دل اکتا جائے
حوصلہ کمزور پڑ جائے اور ارادے متزلزل ہونے لگیں، تب ذہنی محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ذہنی محنت دراصل خود کو منوانے، خوف سے لڑنے اور ہمت کو برقرار رکھنے کا نام ہے۔ یہ وہ محنت ہے جس میں انسان اپنی سوچوں، جذبات اور منفی خیالات سے مسلسل لڑ رہا ہوتا ہے، اور یہ لڑائی اکثر جسمانی محنت سے کہیں زیادہ سخت ہوتی ہے۔ جو لوگ ذہنی طور پر مضبوط ہوتے ہیں وہ نہ صرف مسلسل کام کر سکتے ہیں بلکہ تھکن کے باوجود اپنے مقصد پر جٹے رہتے ہیں۔ ہم خوش قسمت ہوتے ہیں اگر ہمیں یہ شعور حاصل ہو جائے کہ کامیابی صرف ہاتھوں سے کام لینے میں نہیں بلکہ ذہن کو قابو میں رکھنے، منفی خیالات سے بچنے اور مستقل مزاجی سے آگے بڑھنے میں ہے۔ اگر آپ اپنے ذہن کو فتح کر لیں تو جسمانی تھکن کبھی بھی آپ کو روک نہیں سکتی۔ کرو اپنے ہاتھوں سے محنت ضرور، کرو اپنے ہاتھوں سے محنت ضرور، ذہن بھی ذرا سا لڑا کر پڑھو۔ نسخہ نمبر 12۔ پریشانی اکثر ناکامیوں کی جڑ بنتی ہے، اور اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ آپ اسے اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں۔ دنیا کو پریشان چہرہ دکھانے سے نہ تو مسئلہ حل ہوتا ہے، نہ ہی خود اعتمادی بڑھتی ہے۔ اس کے برعکس جب آپ مسکرانے کی عادت اپنا لیتے ہیں تو نہ صرف اپنے لیے سکون پیدا کرتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی خوشی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ ہنسنے سے دماغ میں ایسے ہارمونز خارج ہوتے ہیں جو ذہنی دباؤ کو کم کرتے ہیں۔ آپ کو روزانہ ایک ایسا لطیفہ ضرور پڑھنا چاہیے یا کوئی ایسا لمحہ تلاش کرنا چاہیے جو آپ کو بے ساختہ ہنسا دے۔ اگر کوئی چیز آپ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دے تو یقین جانیے وہ دوا سے بہتر ہے۔ اسی مسکراہٹ کو استعمال کر کے آپ دوسروں کی زندگی میں بھی روشنی بھر سکتے ہیں۔ خوش رہنے والے لوگ نہ صرف کامیاب ہوتے ہیں بلکہ لمبی عمر بھی پاتے ہیں۔ اگر آپ اپنی روزمرہ زندگی میں ہنسی اور مذاق کو شعوری طور پر شامل کر لیں تو کامیابی کا سفر کہیں زیادہ ہلکا، خوشگوار اور آسان ہو جاتا ہے۔ سدا خود بھی جاوید ہنستے رہو، سدا خود بھی جاوید ہنستے رہو، زمانے کو بھی گدگدا کر بڑھو۔ اس ویڈیو میں ایک تجربہ کیا گیا ہے شعروں پر بات ختم کرنے۔ آپ یہ اشعار نوٹ کر لیں، کہیں لکھ لیں اور بار بار پڑھیں۔ اگر یاد کر سکتے ہیں تو یاد کر لیں۔ یہ ایک طرح سے آپ کی اپنے لیے یاد دہانی ہوگی، اور یاد دہانی اگر مسلسل ہوتی رہے تو انسان کے قدم کامیابی کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ ہمارا تو نعرہ ہی یہی ہے کہ آپ کی کامیابی تک ہم ہیں آپ کے ساتھ۔